السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. چند لمحے تک ہم دونوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے رہے. پھر محسن نے کہا، دیکھ، اگر چوکیدار تیری یہ حالت دیکھے گا نا تو اسے شک ہو جائے گا. زیادہ دیر ٹھہرنا بھی ہمارے حق میں خطرناک تھا. میں نے کپڑوں کی گرد جھاڑی، ایک نل سے چند گھونٹ پانی کے پیے اور اپنے دلی جذبات کو شگفتہ مسکراہٹ کے نیچے چھپا کر محبت خان کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل آیا. 10 قدم سکون سے چلنے کے بعد مجھے اسٹیشن کی طرف سے خالی ٹیکسی آتی دکھائی دی اور ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے. باغ جناح، محسن نے کہا اور ڈرائیور نے اتنے تھوڑے سے فاصلے کی تھوڑی سی آمدنی کو ناکافی سمجھتے ہوئے واضح کیا کہ 10 روپے ہوں گے. ہم آگے جا کر چڑیا گھر پر اتر گئے اور اس کو 5 روپے دیے. پھر میں اور محسن شملہ پہاڑی کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھے رہے. وہاں سے اٹھ کر اوپن ایئر ریسٹورنٹ کی آخری میز پر چلے گئے. ابھی شام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ہمارے علاوہ صرف ایک لڑکا اور لڑکی بہت دور پہاڑی کے دامن میں بیٹھے تھے. یار محسن، یہ تو بہت برا ہوا. محسن نے اقرار میں سر ہلایا. ہمیں پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. سلامت شاہ دفاع کا سب سے اہم اور شاید واحد گواہ تھا. میر شرافت علی کے نوکر ویسے ہی دشمن ہو رہے ہیں. ان سے تو سچ کی توقع بس ہے. وہ پولیس کے لیے چشمدید گواہ بھی بن جائیں گے اور شاید پولیس کے دباؤ میں یہ بیان تک دینے پر مجبور ہو جائے کہ انہوں نے تجھے جرم کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے. مجھے تو تیری فکر لاحق ہو رہی ہے محسن. تو بہت بڑھ چڑھ کر میری مدد کر رہا ہے. مدد تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مگر وہ اصل مجرموں کے لیے خطرے کا سبب نہیں بن سکتے. سلامت شاہ بہت سی ایسی باتوں کو جانتا ہوگا جو کسی کو نہیں معلوم. مثلاً یہ کہ آخری دنوں میں چچا وزیر خان سے ملنے کون لوگ آتے تھے. وہ انہیں شناخت کر سکتا تھا. اس کی موت کا فوری سبب بہرحال یہ ہے کہ صفائی کا واحد گواہ نہ رہنے دیا جائے. چشم تصور سے میں ابھی تک اس صندوق میں بند لاش کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا اور میرے دماغ میں سڑنے والی لاش کا وہ تعفن بس گیا تھا جس کا پہلا موقف جھونکا صندوق کھولتے ہی مجھ پر حملہ آور ہوا تھا. میرا خیال ہے محسن کے پرسوں رات جب سلامت شاہ مجھ سے مل کر تھانے سے گیا تھا تو قاتل اس کے منتظر تھے. انہوں نے سلامت سے پوچھا ہوگا کہ وہ مجھ سے کیوں ملا تھا اور اس نے مجھے کیا کچھ بتایا ہے. اسی رات وہ قتل کے بعد سلامت شاہ کو صندوق میں ڈال گئے ہوں گے اور وہ سب زیور بھی لے گئے ہوں گے جو سلامت شاہ کو فروخت کرنا تھا. اس صندوق کا سامان نکالے بغیر اس میں لاش نہیں ڈالی جا سکتی. وہ سامان ان کے کسی کام کا نہیں تھا. ممکن ہے وہیں پلنگ کے نیچے ڈھیر ہو. میں نے دیکھا نہیں. میں تو لاش دیکھتے ہی بدحواس ہو کے بھاگا تھا. غنیمت ہے مجھے فنگر پرنٹ صاف کر دینے کا خیال رہا. اب سوال ہے کہ اس قتل پر سے پردہ کب اٹھے گا؟ جب لاش کا تعفن پھیلے گا اور گرد و نواح میں بسنے والوں کو بھی محسوس ہوگا. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل میں چراغ دین اپنے خانسامہ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دے اور پولیس وہاں جا پہنچے. پھر ہمارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر محبت خان نے آج ہی چراغ دین سے ذکر کر دیا تو ہمارے لیے بعد میں وضاحت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور کل ہم گلاب خان کی معرفت محبت خان کے پتے پر آنے والے خط کو کیسے وصول کریں گے؟ ویٹر کو آتے دیکھ کر محسن خاموش ہو گیا. جب وہ چائے کے برتن رکھ کر چلا گیا تو محسن نے کہا، خط کے سلسلے میں تو آپ کو نیا چکر چلانا پڑے گا. یا تو ڈاک خانے جا کے سارٹنگ میں اس علاقے کے پوسٹ مین کا پتہ کرنا پڑے گا اور جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں گلاب خان ہوں. میرا خط ہوگا ڈاک میں، وہ دے دو. مجھے ابھی ٹرین سے کراچی جانا ہے. 10-20 روپے خرچ کر کے کام چل جائے گا. ورنہ یہ کہ ڈاک کی تقسیم کے وقت اس کا انتظار کرنا ہوگا. چراغ دین کا چوکیدار دروازے پر موجود نہ ہوا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم گیٹ پر ڈاک خود وصول کر لیں گے. وہ موجود ہوا تو پوسٹ مین کو راہ میں روک لیں گے. ویسے میرا خیال ہے کل تک قتل کا راز افشا نہیں ہوگا. اور اگر ہو گیا تو گلاب خان تو بچ جائے گا. سکندر بدبخت کا دوسرے مقدمہ قتل ملوث ہو جائے گا. ابے تو بچ گیا، صاف بچ گیا. کیسا گلاب خان؟ کہاں کا گلاب خان؟ چوکیدار محبت خان نشے میں ہوگا. میرا نام ہے سید محسن رضا. میں کسی جائیداد کے مقدمے میں پنڈی سے نہیں آیا. شام کو ڈیڈی سے ملنا ہے. انہیں صورتحال بتا دیں گے. ایمبیسیڈر ہوٹل میں ان کا نام پتہ لکھا ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ دوپہر 2 بجے سے رات تک ہم وہیں تھے. وہ خفا تو ہوں گے کہ ہم کیا ہر مصیبت کو گلے لگاتے پھر رہے ہیں. مگر ہمارا کیا قصور ہے یار؟ کیا ہمیں معلوم تھا کہ سلامت شاہ میں اس صندوق میں ٹکڑے ٹکڑے ملے گا؟ وہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑنے پر بیان دے دیں گے کہ عدالتی کارروائی کے بعد رہائی پاتے ہی میں ان کے بیٹے محسن کے ساتھ رہ گیا تھا. ہم نے اکٹھے کھانا کھایا اور رات کی فلائٹ سے ان کے اسلام آباد واپس جانے تک ہم انہی کے ساتھ رہے. ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. رابعہ منظر سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹ بھی بعض اوقات باعث رحمت بن جاتا ہے. میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، اب ایک بات اور سن لے.
انکل شیروانی سے بھی فومانچو کے رخ اور اس کی دعوت کا بالکل تذکرہ مت کرنا، ورنہ وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں اس سے ملاقات کے لیے چوری چھپے جانے کی۔ پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں، وہ فومانچو کو اٹھا لائے گی اور پھر جو کچھ اس سے پوچھنا ہے پوچھ لیا جائے گا۔ لیکن محسن، پولیس کی موجودگی میں وہ سچ کہاں بولے گا؟ وہ سب کچھ کہاں بتائے گا جس کو بتانے سے زندگی کے لالے پڑ جائیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ میرا مطلب ان حالات میں ہمارا اس ویران علاقے میں جانا، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ اگر یہ دشمن کی چال ہوئی تو ہماری لاشیں کل نہر سے برآمد ہوں گی یار۔ مجھے چالستی نہیں لگتی محسن کہ وہ رکا فومانچو کی اپنی تحریر میں تھا، میں اسے پہچان گیا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں خطرہ درپیش ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کسی نے فومانچو کو دیکھ بھی لیا ہوگا تو ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کا قصہ پاک ہو جائے گا اور ہم بہادر بن کے شیر کی طرح جائیں گے تو مچان پر مورچہ قائم کرنے والے شکاری کی طرح وہ ہمیں بڑی بہادری سے مار ڈالیں گے۔ ایک دو مسائل اور بھی توجہ طلب ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ ہمیں یا کم سے کم مجھے غیر مسلح نہیں پھرنا چاہیے، لیکن ریوالور سے پہلے لائسنس حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اور بغیر لائسنس کا ریوالور لے کر پھرنا جرائم میں ایک اور سنگین جرم کا اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ قیام کا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ سلامہ شاہ کے بعد کون گواہی دے گا کہ میرے والد کی قبر کون سی ہے؟ آج رات تو ہم بھی ایمبیسڈر ہوٹل میں قیام کرتے ہیں یار۔ میں کوشش کرتا ہوں کمرہ گزشتہ دن سے میرے نام بک نہ ہو سکے تو آج دوپہر سے بک دکھا دیا جائے۔ اگر آج 1 بجے کے بعد کوئی نیا مسافر نہیں آیا ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بعد میں ہمارے لیے دستاویزی ثبوت بن جائے گا۔ ہم ثابت کر سکیں گے کہ عدالت سے سیدھے ہم یہاں آئے تھے۔ رات کو میں ایئرپورٹ پر دیکھوں گا، کوئی واقف مل گیا تو ہمارا گواہ بن جائے گا۔ قیام کا مستقل حل یہ ہے کہ کہیں کوئی کرائے کی جگہ دیکھی جائے۔ جب تک مقدمہ چلے گا ہمیں یہیں رکنا ہوگا اور اس پتے سے عدالت کو بھی مطلع کرنا ہوگا۔ ہم ہیں چھڑے چھاٹ، کوئی شریف آدمی جس کی بیوی یا لڑکی جوان و خوبصورت ہو وہ ہمیں کب کرایہ دار رکھے گا؟ یہ مسئلہ منظر یا رابعہ حل کر سکتے ہیں۔ ریوالور کے حصول میں ایس ایس پی ضامن رضوی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قبر کی نشاندہی کرنے والے 3 گواہ جنازے کے شرکا ہوتے ہیں، ان کے نام چراغ بین بتا سکتا ہے۔ شیروانی صاحب کے پاس ہم اپنے لیے کمرہ بک کرا کے پہنچے۔ محسن نے انہیں لندن کے واقعات بھی تفصیل سے بتائے تھے اور جو کچھ لاہور پہنچنے کے بعد ہوا وہ بھی بتا دیا تھا، مگر ان کے نقطہ نظر سے بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میرے والد کی موت کے بارے میں انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اگر وہ بندہ خدا مجھے اشارہ بھی کر دیتا نا کہ حالات اس حد تک دگرگوں ہیں تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ میرا خیال ہے انکل کے صبر و تحمل کے ساتھ تمام مصائب کو اکیلے رہ کر جھیلنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی۔ کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یا آپ کو بھی اعتماد کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میرا مطلب ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے ڈر کیوں جاتے تھے؟ آپ انہیں ایک زمانے سے جانتے ہیں، کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے؟ مثلاً یہ کہ ان سے کبھی نادانستگی میں کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کا کفارہ ادا نہ ہوا ہو اور ان کے پرانے بدخواہ بات جانتے ہوں کہ وہ غلطی کیا تھی؟ نہیں، وزیر خان نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، بالکل اسی طرح جیسے تم اور محسن ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے، لیکن میں اس کے امکانات کو یکسر مسترد نہیں کرتا۔ آدمی خطا کا پتلا ہے اور بعض اوقات حالات اس کے خلاف سازش کر لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانے والے کی عقل بھی ساتھ نہیں دیتی۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا غلطی تھی جو اس نے مجھ سے چھپائی؟ آپ ان کے پرانے دوست احباب کو اور ملنے والوں کو جانتے ہوں گے، ان میں سے پاکستان آنے والے کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ مثلاً میر شرافت علی کے بارے میں آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں کہتی۔ میرٹھ میں بھائی وزیر خان مرحوم کے پاس آتا جاتا تھا وہ، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کمینہ آدمی تھا، مگر کیا کرتے، گھر آئے ہوئے کو دھتکارا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اس تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ میرا مطلب ہے کیا وہ کہیں پڑوس میں رہتا تھا؟ والد صاحب مرحوم کے ساتھ کام کرتا تھا یا کسی دوست کا دوست تھا؟ سنا ہے میرٹھ میں اس کی کوٹھی تھی۔ ہاں کوٹھی تو تھی، شیروانی صاحب نے کہا، اور باتوں کا مجھے اس لیے علم نہیں کہ میرٹھ میں میرا قیام سرکاری ملازمت کے سلسلے میں بہت مختصر رہا، پھر میری ہندو افسر سے لگ گئی اور اس نے مجھے دہلی ٹرانسفر کرا دیا۔ نئی ملازمت تھی، ہندو اعلیٰ ملازمتوں پر قابض تھے اور ان کی چلتی تھی، چنانچہ میں عملاً فٹ بال بنا رہا، ایک کک میں ادھر دوسری میں ادھر، ہر سال بستر باندھنا پڑتا تھا۔ بڑی مشکل سے انگریز افسر کی مداخلت پر یہ چکر ختم ہوا۔ تقریباً 6 سال بھائی وزیر خان مرحوم سے کوئی تعلق نہ رہا۔ پھر انہوں نے میرٹھ کے چند لوگوں کے نام بتائے جو والد صاحب کو جانتے تھے، ان میں سے 2 مر چکے تھے، ایک کے بارے میں انہیں خبر تھی کہ ہانگ کانگ چلا گیا، باقی نہ جانے کہاں تھے کہ پھر کبھی نہ ملے۔ انہوں نے میرے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے خیال کو پسند نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ دوبارہ کیا، ان کا تو سرے سے پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں ہے، اور قبرستان میں گولکنڈ رجسٹر میں موت کی وجہ ہارٹ فیل لکھی ہوئی ہے جو بظاہر غلط ہے، اس لیے کہ والد صاحب مرحوم کو
گٹھیا کا عارضہ تو تھا مگر بلڈ پریشر جیسی کوئی شکایت نہ تھی۔ شیروانی صاحب نے کہا، پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے تازہ ترین واردات سے پیدا ہونے والے مسئلے کا ذکر کیا۔ وہ حسب توقع پہلے توجہ سے سنتے رہے، پھر برہم ہوئے کہ آخر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی۔ موجودہ حالات میں تو مجھے نامعقولیت سے قطعی اجتناب کرنا چاہیے اور تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کہا کیا مجبوری ہے تو وہ جھوٹ بول دیں گے، خواہ اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مجھے تو بہت افسوس ہے کہ تم نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی۔ محسن خود اپنی ضد سے گیا تھا کیونکہ تم والد کی ضد سے مجبور تھے۔ اس کو میں ہرگز واپس نہ بلاتا، مگر اس کی ماں، تم جانتے ہو نا عورتوں کے لیے منطق بے معنی چیز ہے۔ اس کو یقین تھا کہ محسن لندن میں رہا تو قتل ہو جائے گا۔ پھر میں کیا کرتا؟ وہ تو اب بھی مصر تھی کہ واپسی میں لڑکے کو ساتھ لے آنا، مگر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم دونوں نے رہائش کا کیا بندوبست کیا ہے؟ ہم نے انہیں مطلع کیا کہ آج رات تو ہم اسی ہوٹل میں قیام کریں گے، کل بندوبست ہو جائے گا۔ ایک دوست کے مکان کا اوپر والا حصہ خالی ہے۔ محسن نے ان سے نظر بچا کر مجھے آنکھ ماری، اور جب شیروانی صاحب نے پتہ نہیں مانگا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر گھڑی دیکھ کر انہوں نے روم سروس سے 3 افراد کا کھانا طلب کیا۔ جب کھانا آ گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ خلاف امید وہ ناراض نہیں ہوئے اور کہا کہ ان حالات میں اپنی حفاظت کا انتظام ضروری ہے۔ لائسنس کے لیے میں ضامن رضوی سے بات کر لوں گا، مگر ریوالور ہاتھ میں آ جائے تو دنا دن گولیاں مت چلاتے پھرنا۔ جب آدمی کے ہاتھ میں طاقت ہو تو اسے زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ چلے گئے اور چلتے چلتے انہوں نے پھر تاکید کی کہ ہم عقل اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وکیلوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں اور انہیں وقتاً فوقتاً فون کرتے رہیں۔ جب جہاز ٹیک آف کر گیا تو ہم واپس ہوئے۔ ایئرپورٹ پر تلاش کے باوجود کوئی آشنا نہ ملا جسے ہم اپنا گواہ بنا سکتے۔ یار سکندر، واقعی اس وقت ڈیڈی کو بتاتے کہ خیر سے واپسی پر ہم ایک اور مار کا سر کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں تو وہ رضوی صاحب کو فون کرتے اور کہتے کہ ان دونوں کو آج رات کہیں بند رکھو اور اس فومانچو کو اٹھوا لو۔ مگر اب یہ سوچ لے، خدا نہ خواستہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی نا تو ڈیڈی کی حمایت حاصل نہیں رہے گی۔ ابھی یہ باپ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب باہر سے سخت ہوتے ہیں، اندر سے ان کا دل اولاد کے لیے موم ہوتا ہے، بالکل تربوز کی طرح۔ وہ تو ہوتا ہوگا مگر بوجہ نافرمانی وہ جائیداد منقول اور غیر منقولہ سے آنکھ بھی کر سکتے ہیں۔ انکل شیروانی ایسے والد نہیں ہیں اور نہ ہم ایسے بیٹے، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت میری نگاہ میر پر پڑی جو ٹیکسی میں بیٹھنے والا تھا۔ ارے میر صاحب، میں چلایا اور اس کی طرف یوں دوڑا جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے دوست سے میں بغل گیر ہونا چاہتا ہوں۔ میر محمد ٹھٹک کر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرار ہونا چاہتے تھے لاہور سے؟ فرار تو واقعی ہونا ہے مگر لاہور سے نہیں، لاہور کی طرف۔ یہاں محسن کے والد کو سی آف کرنے آئے تھے، وہی جو وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، وہی شیروانی صاحب جو میرے ضامن نمبر 1 تھے۔ دیکھا تو جیب میں پیسے نہیں تھے، اچانک تم نظر آ کر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمیں ایمبیسڈر ہوٹل چھوڑ دینا، ہم وہیں مقیم ہیں۔ مہنگا ہے مگر اچھا ہوٹل ہے، بڑے لوگ وہیں ٹھہرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ایمبیسڈر ہوٹل تک مارچ کرنے سے بڑے لوگوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے بولی۔ ٹیکسی کے جاتے ہی میں نے قہقہا مارا اور محسن سے ہاتھ ملایا۔ کیسی بے سروپا بکواس کی نا میں نے، سوچتا ہوگا نشے میں ہے یا محض چھیڑخانی کر رہا ہے، مگر میں نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ لیکن یار یہ قابل اعتبار گواہ نہیں ہے، لیکن چالاکی سے کام لے کر اس کی گواہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بلا اجازت بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی کی فکر کرو، کہاں جانا ہے صاحب جی آپ کو؟ پہلے پوچھ تو لینا چاہیے نا۔ ڈرائیور نے ناگواری سے کہا، پوچھیں گے تم سے بعد میں، چلو ادھر دھرمپور پولیس اسٹیشن اور میٹر کو ڈاؤن کر لو۔ 100-200 کی سواری اٹھانے کی امید میں کھڑے ہوئے ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے تقدیر کو یقیناً کوسا ہوگا کہ ملے بھی تو پولیس والے، اور خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اصول پسند تھے، ورنہ میٹر کا کرایہ دینے کی بجائے کسی بہانے اپنا نذرانہ بھی وصول کر لیتے۔ دھرمپورہ پولیس اسٹیشن پر ڈرائیور کو 20 روپے دے کر ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ بہت پہلے میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آتا تھا۔ یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے دھرمپورے کے بازار کو عبور کیا جو چھوٹی سی تنگ سڑک تھی، پھر ایک لق و دق میدان میں آ گیا جس میں لکڑی کی ایک ٹال موجود پا کے میں نے اپنی سمت کے صحیح ہونے کا اندازہ کیا۔ موڑ پر مجھے رتن اسٹریٹ نمبر 19 کا نیلا بورڈ نظر آیا جس پر سفید حروف چمک رہے تھے۔ ہم پرانی اینٹوں کے فرش والی گلی سے گزرے۔ محسن کچھ تشویش کا شکار تھا کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہی نہیں، ہمارے لیے بڑا محفوظ بھی ہے۔ اگر دشمن ہمارے منتظر ہوئے تو سڑک پر ہوں گے،
ہم پیچھے سے ان کو جا لیں گے۔ گلی کے اختتام پر بائیں جانب دیوار تھی جو نہر کے دفاتر کے عقبی حصے کو دھرم پورے کی اس آبادی سے جدا کرتی تھی۔ میں اور محسن سر جھکا کے دیوار کے خلا سے گزرے۔ دو رویا سرونٹ کوارٹرز کی پتلی سی گلی کو طے کر کے ہم عین اس جگہ پہنچے جہاں فو مانچو نے ہمیں بلایا تھا۔ نہر کے دفاتر بند تھے اور لوگ باہر چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ نہر کا گدلا پانی جس میں سارا دن بچے بڑے نہاتے تھے اور ہوا بھری ٹیوب لے کر تیرتے تھے اب سکون سے بہ رہا تھا۔ مخالف کنارے پر صرف ایک آدمی تھا جس نے تن کے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے اور خود اندھیرے کی ستر پوشی سے مطمئن بیٹھا تھا۔ میں نے دائیں جانب چلنا شروع کیا۔ آگے نہر کا کنارہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا اور کچی پکی سڑک پر جھاڑ جھنکاڑ بڑھ جاتے تھے۔ مغل پورہ جانے والے دوسرے کنارے کی بڑی سڑک پر سفر کرتے تھے۔ فو مانچو نے ملاقات کے لیے بہت محفوظ اور خطرناک جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ الگ ہو جائے اور 10 قدم پیچھے چلے۔ میں اب بہت محتاط تھا اور کوئی غیبی آواز یا میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ترکی ٹوپی اور شیروانی پہننے والا وزردار بوڑھا فو مانچو، جو آج دیکھنے والوں کو کارٹون لگتا ہے، مجھے مل سکتا ہے، زندہ یا مردہ۔ اچانک پیچھے سے محسن نے مجھے چلا کر پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے میں دیر نہ لگائی، مگر حملہ آور جو نہر کے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے ایک جست میں اتنے قریب آ گئے تھے کہ محسن نے وارننگ دینے میں ایک لمحے کی تاخیر کی ہوتی تو وہ مجھے بے خبری میں پیچھے سے آن لیتے اور مجھے مقابلے کی مہلت نہ ملتی۔ حفظ ماتقدم کے طور پر محسن کا 10 قدم پیچھے چلنا ہماری زندگی کا ضامن بن گیا تھا۔ محسن کی آواز پر ان تینوں میں سے ایک لٹو کی طرف گھوما اور محسن کی طرف لپکا۔ دو نے مجھے یوں گھیرا کہ ایک میرے دائیں ہاتھ پر تھا تو دوسرا بائیں جانب، اور میرے پیچھے ڈم ڈم کی جھاڑی تھی۔ اندھیرے میں ان کی صورتوں کے نقوش واضح نہ تھے۔ ان میں سے ایک نے اچھل کے میری گردن دبوچنی چاہی۔ میں نے اس کو غوطہ مار کے ایک ہاتھ سے اوپر اچھالا اور دوسرے نہر کے کنارے پر گرا۔ دوسرے نے لات گھمائی جو میرے منہ پر پڑ جاتی تو میرے جبڑے ٹوٹ جاتے یا دانت ہل سکتے تھے، مگر تھوڑا سا جھک جانے کے باعث بوٹ کی ٹھوکر میرے شانے پر لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، مگر میں نے درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ پنجہ گرفت میں آتے ہی میں نے اسے پوری قوت سے گھمایا اور نے اس ساتھی سے ٹکرایا جو نہر کے کنارے سے اٹھ کر مجھ پر پیچھے سے حملہ کرنے آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گرے اور ان کے اٹھنے تک میں نے ایک نظر محسن کو دیکھا۔ اس کا حریف کچھ بھاری پڑ رہا تھا اور محسن پسپا ہونے لگا تھا۔ میرے دونوں حریف بجلی کی طرح اٹھے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ گھمایا تو مجھے اندھیرے میں بھی چاقو کے آبدار پھل کی دبی دبی چمک نظر آئی۔ میں نے اس کے وار کو کلائی پر روکا اور اپنی لات نصف دائرے میں گھمائی جو اس کے دوسرے ساتھی کے پیٹ میں پڑی۔ وہ کرہا کر پیچھے گرا اور میں نے خنجر بدست حملاور کے شانے پر کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار کیا۔ وہ درد سے بلبلایا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو خنجر غڑاب سے پانی میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں اچھل کے چند قدم دور جا کھڑے ہوئے اور مجھے نرغے میں لینے کے لیے میرے گرد گھومنے لگے۔ اب دوسرے بدماش نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے زمین پر تھوک کر مجھے غلیظ گالی دی۔ تم اس منشی سے ملنے آئے تھے نا؟ وہ تو گیا، حرام کہیں کا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر سیاہ جالی دار نقاب ہیں۔ اور یہ خط دے گیا، ہمت ہے تو چھین کے دکھاؤ۔ دوسرے نے میری نظروں کے سامنے ایک لفافہ لہرایا۔ لفافے کی فکر مت کرو۔ میں نے ان پر نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ باتوں میں لگا کے میری توجہ نہ بٹانا چاہتے ہوں۔ اس کی ایک نہیں 2 نقلیں کل ڈاک سے مل جائیں گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ منشی سے ان کی مراد فو مانچو سے تھی۔ کنکھیوں سے میں نے محسن کو دیکھا۔ اس نے اپنے مد مقابل کو ایک بار پھر پیچھے دھکیل دیا تھا، مگر دوسری بار اس نے سر جھکا کر محسن کو بیل کی طرح ٹکر ماری۔ محسن ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور نہر میں جا گرا۔ اسی وقت وہ دونوں ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ خنجر لے کر چھلانگ لگانے والا ذرا آگے تھا۔ میں نے عین وقت پر غوطہ مارا اور وہ میرے سر پر سے گزرتا ہوا جھاڑی میں جا گرا۔ دوسرے کا مکہ میرے سر پر لگا اور ذرا سی دیر کے لیے مجھے دنیا گھومتی نظر آئی۔ پھر میں نے سر کو جھٹکا دیا اور اس کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ کرہا کر دوہرا ہوا تو میں نے دونوں ہاتھ ملا کے اس کی تھوڑی پر نیچے سے اوپر کی جانب ضرب لگائی۔ وہ اچھلا اور سر کے بل نہر میں جا گرا۔ جھاڑی میں گھس جانے والا محتاط تھا اور خنجر کی نوک سامنے کیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹتا گیا تاکہ محسن کے قریب ہو سکوں، جسے اس کا حریف نہر کے پانی سے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا تھا وہ لات مار کے محسن کو پھر پانی میں گرا دیتا تھا۔ شاید محسن نے اس کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوتا اتر گیا، ورنہ جوتوں سمیت ہر کک سے محسن کا حلیہ بگڑ جاتا۔ خنجر والے نے اچانک جھک کر زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی۔ یہ دیکھو کیا ہے یہ؟ اس نے خباثت سے کہا۔ میرا خیال تھا اس نے زمین پر سے کوئی پتھر اٹھایا ہے اور میں نے خود کو ضرب سے بچانے کے لیے سر کے سامنے ایک ہاتھ کو ڈھال بنا لیا، مگر میری نظروں کے سامنے 2 ہاتھ تھے۔ ایک ہاتھ میرے دشمن کا تھا، دوسرا ہاتھ کسی کا بھی نہیں تھا۔
وہ صرف ایک ہاتھ تھا، کلائی کے پاس سے کٹا ہوا۔ میں نے نظر جما کے دیکھا، شاید مجھے ایک کے دو نظر آنے لگے ہیں، مگر یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ میرے مد مقابل کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے انگلی کی پور سے ایک سالم انسانی ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ ہاتھ جو کسی بازو سے منسلک رہا ہوگا، اور وہ بازو کسی جسم کا حصہ ہوگا، اور وہ جسم کسی میرے جیسے انسان کا ہی ہوگا، مگر اب میری نظر کے سامنے صرف ایک ہاتھ تھا۔ کس کا ہاتھ ہے یہ؟ پہچانا؟ یہ غدار نمک حرام کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے اس نے خط لکھا تھا، تمہیں رقہ پہنچایا تھا۔ صدمے اور اشتعال کی ایک لہر نے مجھے پاگل کر دی۔ میں بجلی کی طرح اس سفاک درندے پر ٹوٹ پڑا جس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہاتھ کسی آدم خور بھیڑیے کے منہ میں دبا ہوا نظر آتا تھا۔ مجھے خنجر کی نوک اپنے شانے سے بازو تک خراش ڈالتی محسوس ہوئی، لیکن اب وہ میری گرفت میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کلائی پر سے موڑا اور اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ چلایا اور میں نے اس کی پسلیوں پر گھٹنا دے مارا۔ خونی درندے! میں نے کانپتے ہوئے کہا اور پلک جھپکتے میں اس کو سر پر سے گھما کر نیچے دے مارا۔ میرے متوارر مکوں نے اسے نیم جاں کر دیا۔ اب میں اس کے سینے پر سوار تھا اور عین ممکن تھا کہ میں اس وحشت کے عالم میں اس کا گلا گھونٹ دیتا یا اس کی گردن توڑ دیتا، مگر اسی وقت محسن نے چلا کر مجھے پکارا اور میں ہوش میں آ گیا۔ محسن زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کا حریف گھٹنوں سے اس کو کمر میں دبائے محسن کا سر اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو محسن کی گردن ٹوٹ جاتی۔ میں نے گھما کر اس کے سر پہ لات ماری اور وہ بھد سے منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے مردے کی طرح ساکت پڑے دیکھا اور محسن کو اٹھایا۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کو پھر زمین پہ لٹا کے میں نے پیچھے دیکھا۔ خنجر لے کر حملہ کرنے والا پہلا شخص نہر میں گرا تھا تو پھر نہیں نکلا تھا، وہ ڈوب گیا تھا یا پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتا ہوا فرار ہو گیا تھا۔ دوسرا آدمی مہلت سے فائدہ اٹھا کے نہر میں کود گیا تھا اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے محسن کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، وہ میرا یہی انتظار کرے۔ پھر کچھ سوچ کے میں نے بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو جھاڑی کے پیچھے ڈالا اور محسن کو دوسری جھاڑی کے پیچھے لٹایا۔ اب اتفاق سے کسی گزرنے والے کا کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میں نہر میں کود گیا۔ وہ شخص نہر کے دوسرے کنارے پر اتر کے سڑک عبور کر چکا تھا اور اس میدان کی طرف بھاگ رہا تھا جس میں جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان ایک پرانے مقبرے کی خستہ حال عمارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک کمرہ اور اس پر ایک گنبد، دروازوں کی جگہ خلا اور پرانی اینٹوں کی بوسیدہ دیواریں جن کا مسالہ نکلتا جا رہا تھا۔ یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی تھی، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مقبرہ کس کا ہے، جسے آثار قدیمہ والوں نے بھی درخورے اتنا نہیں سمجھا۔ اس ویرانے میں رات کے وقت وہ تنہا عمارت بھوتوں کا مسکن لگتی تھی اور اندھیرے میں مجھ سے 100 قدم کے فاصلے پر وہ شخص دوڑ رہا تھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہی مندری والا ہے۔ اس کے چہرے کی نقاب میرے مکوں سے پھٹ گئی تھی اور جب میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو مجھے لگا کہ وہ بال گھونگریالے تھے۔ ایک بار مجھے یہ شبہ بھی ہوا تھا کہ میرا ہاتھ کان کی لو پر کسی دھات سے ٹکرایا ہے جو کانوں کے مقابلے میں ٹھنڈی تھی۔ یہ دھات وہی پیتل یا سونے کی مندری ہو سکتی تھی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں نظر نہ آنے والے گڑھے میں جا گرا۔ میرے پیر میں موچ آ گئی تھی یا ٹخنے کے قریب سے پیر مڑ گیا تھا کہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی ٹیس نے میری ٹانگ کو مفلوج کر دیا۔ میں بمشکل تمام گڑھے سے نکلا اور اس ویران مقبرے کی طرف بڑھا۔ دشمن اگر مقبرے کی تاریکی میں نہیں تھا تو فرار ہو چکا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر مجھے مقبرے کے سیاہ وجود میں دھندلے سے اجالے کا گمان ہوا جو اس کے بغیر پٹ والے دروازے کی خلا میں پھیلا ہوا تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا چبوترے پر چڑھا تو شبے کی کوئی بات نہ رہی۔ مقبرے میں کسی موم بتی یا دیے کا اجالا تھا۔ اندر سے چمگادڑوں کے چلانے اور پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے۔ یہ کسی فقیر کا مسکن تھا یا کسی سادہ لو نے اپنی مراد مانگنے کے لیے اس قبر پر ایک دعا کے ساتھ یہ دیا جلا دیا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دیا آخری گوشے میں روشن تھا اور ایک لاش کے سرہانے رکھا تھا جو فرش خاک پر گھاس پھوس، کنکر، پتھر اور اینٹوں پر چت لیٹی تھی، یوں جیسے کوئی ہاتھ پیر پھیلائے سکون کی گہری نیند سو رہا ہو۔ 60-70 سال کے اس بوڑھے نے میلی سی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن ادھڑے ہوئے تھے، علی گڑھ کٹ پاجامہ اور پالش سے بے نیاز براؤن جوتے، سر کو ڈھانپنے والی ترکی ٹوپی ڈبے کے قریب پڑی تھی اور اس لاش کا دایاں ہاتھ غائب تھا۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو کے رہ گیا اور میری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی جم گیا۔ وقت منجمد ہو گیا اور اچانک اس لاش نے ٹونڈ منڈ کلائی اٹھا کے کہا، السلام علیکم جناب سکندر بخت صاحب، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ یعنی یہ خوب ہے کہ کمرہ نمبر 203 کے بجائے آپ 302 سمجھتے رہے۔ بھائی خوب سمجھے ماشاءاللہ، یہ 302 کا ہی کیس تھا۔ خوب رہی یہ ملاقات بھی۔
جی آپ کیا سوچ رہے ہیں حسد؟ پہچانا نہیں آپ نے مجھے شاید. خاکسار کو فومانچو کہتے ہیں, منشی بھی کہتے تھے لوگ, ویسے تھا پورا کارٹون. کیا خیال ہے آپ کا قبلہ؟ میں پلٹ کے بھاگا. چمگادڑ نے چیخ چیخ کر مجھ پر ہنسنے لگی. میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ کہیں وہ دشمن پھر بے خبری میں مجھ پر حملہ نہ کر دے, مگر وہ تو رات کے اندھیرے میں تحلیل ہو چکا تھا. میں نے لنگڑاتے ہوئے نہر تک کا فاصلہ طے کیا اور ایک بار پھر چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچا جہاں محسن آنکھیں کھولے لیٹا تھا. مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا. میں دھڑام سے اس کے پاس گر گیا. سکندر, سکندر کیا بات ہے؟ تو زخمی ہے کیا؟ نہیں محسن انہوں نے فومانچو کو بھی مار دیا. مار دیا؟ کب؟ کہاں؟ میں نے اسے کم سے کم الفاظ میں تعقب کی روداد سنا دی. میرا خیال ہے محسن یہ وہی مندری والا ٹیکسی ڈرائیور تھا. محسن خاموش بیٹھا رہا. میرے اور اس کے خیالات وسوسے اور اندیشے ایک سے تھے جن کی بازگشت ہمارے کان ہر سمت سے سن رہے تھے. اس خط کا کیا ہوا سکندر جو فومانچو ہمیں دینا چاہتا تھا؟ وہ تو وہ لے گیا. اس نے صرف مجھے خط دکھایا تھا اور فومانچو, اس غریب منشی کا ہاتھ, صرف ہاتھ. اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا. 10 منٹ بعد ہم نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا. 3 دشمنوں میں سے ایک نہر میں ڈوب گیا تھا یا تیر کر نکل گیا تھا, دوسرا مغل پورے کی جانب فرار ہوا تھا اور تیسرا ابھی تک کنارے پر بے ہوش پڑا تھا. میرے شانے پر گہری خراش آئی تھی جس سے اب بھی لہو رس رہا تھا اور میرے کپڑوں کو تر کر رہا تھا. محسن کو بھی چوٹیں آئی تھی اور اس کا ایک بازو بیکار ہو رہا تھا, بالکل اسی طرح جیسے میرا ایک پاؤں بیکار ہو گیا تھا. ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس حالت میں ہم سڑک تک چل کے جاتے تو یقیناً پکڑے جاتے. کوئی گشت کرنے والا سپاہی یا چوکیدار ہماری حالت دیکھ کر ہمیں سیدھا تھانے لے جاتا. ہمارا کسی رکشے میں بیٹھ کے ایمبیسڈر ہوٹل جانا بھی ناممکن تھا. رکشہ بھی ہمیں علامہ اقبال روڈ پر پل تک پہنچنے بغیر نہیں مل سکتا تھا. اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پاس رابعہ کا کارڈ ہے. اسے فون کرنا ممکن ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا, مگر اس وقت قرب و جواب میں فون کہیں نہیں تھا. میں کچھ دیر سوچتا رہا. پھر میں نے محکمہ نہر کے دفتروں کو دیکھا جن کے دروازے بند پڑے تھے اور برآمدوں میں بلب جل رہے تھے. محسن, ان دفتروں کا کوئی چوکیدار ضرور ہوگا اور اس کے پاس کمروں کی چابی ہوگی. کسی افسر کے کمرے میں ٹیلی فون بھی ہوگا. میں چل نہیں سکتا, تو ہمت کر اور کسی چوکیدار کو دے. وہ کہیں برآمدے میں پڑا سو رہا ہوگا. اسے 50 یا 100 روپے دے اور کسی افسر کا کمرہ کھلوا لے. میرے بریف کیس میں رابعہ کا کارڈ ہے, اسے فون کر دے. آدھے گھنٹے تک گھنٹی بجنے دے, کوئی تو اٹھائے گا نا. اگر رابعہ خدا ہے تو اس کو بتا دینا کہ ہم کہاں ہیں, ورنہ اسے بلوا لینا. کہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ کار لے کر آئے گی اور ہمیں لے جائے گی. اس کے سوا ہمارے یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. محسن نے بریف کیس کھولا, لیکن اندھیرے میں ایک کارڈ کو تلاش کرنا مشکل تھا. میں نے اس سے کہا کہ وہ بریف کیس ساتھ لے کر جائے اور برآمدے کی روشنی میں اطمینان سے کارڈ تلاش کر لیں. اس نے سر ہلایا اور بریف کیس بند کر کے چل پڑا. میں اسے 100 گز دور نہر کے دفتر کی جانب بڑھتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ جب رابعہ آئے گی تو ہم اسے کیا بتائیں گے, اپنی اس حالت کا کیا سبب بیان کریں گے. کیا اسے تمام واقعات سے باخبر رکھنا دانش مندی ہوگی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات چھپائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے. رابعہ خاموش رہنے پر رضامند نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ پولیس کو فون کرے گی کہ فلاں جگہ مقبرے میں ایک لاش پڑی ہے, فلاں جگہ دیکھو شاید نہر میں ایک آدمی ڈوبا ہوا ملے, وہیں کنارے پر تیسرا آدمی بے ہوش پڑا ہوگا. پھر پولیس آئے گی, تفتیش شروع ہوگی اور ہم کیا بتائیں گے کہ ہم اس میں کیسے ملوث ہوئے. شیروانی صاحب تو بعد میں پوچھیں گے کہ مجھ سے بات کیوں چھپائی. پہلے پولیس سوال کرے گی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا. اگلا مرحلہ سلامت شاہ کی لاش کے بارے میں انکشاف کا ہوگا. مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں اس گھر میں کودا تھا اور محبت خان گواہی دے گا. پھر اس خط کا کیا بنے گا جو کل کی ڈاک سے آنے والا ہے. میں نے محسوس کیا کہ سوالات کی بھرمار سے میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا. میں نے اٹھ کر اس شخص کو دیکھا جو میری لات لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا. وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑا تھا. میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی. نبض ساکت تھی. اس کے دل کی دھڑکن بھی خاموش تھی. اس کی سانس کی آمد و رفت بھی بند تھی. دنیا میری آنکھوں کے سامنے یوں گھومنے لگی جیسے میں چکر کھانے والے ہنڈولے میں بیٹھا ہوں. پھر میں نے اپنی حالت پر قابو پایا اور لنگڑاتا ہوا اس جگہ سے دور بھاگنے لگا جہاں میرے ہاتھوں مارے جانے والے کی لاش پڑی تھی. ایک قتل کا الزام مجھ پر پہلے سے ہی تھا. یہ دوسرا قتل میں نے واقعی کیا تھا. اپنے دفاع میں کیے جانے والا قتل بھی تو قتل ہی ہوتا ہے. صفائی تو بعد میں پیش ہوگی. پہلے میری ضمانت منسوخ ہو جائے گی اور پھر میں جیل میں بند ہو جاؤں گا.